کشمیر راجہ فاروق عبداللہ خان صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے۔ تو میرا ان کے پاس آئی ڈی بھی موجود ہے، فیس بک کی آئی ڈی، اور پلس واٹس ایپ بھی ہے، میں ان تک یہ پہنچا دوں گا۔ لیکن میں اس کو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ وکٹری نون لیگ نے حاصل کی، اور اس میں ضلع پونچھ کا جو رول ہے اس کو بڑا اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا، اور لیکن وہ دیکھا نہیں گیا، کیونکہ اس کو الیکشن سے پہلے تو نون لیگ بھی اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس لحاظ سے دیکھتے رہے کہ چونکہ یہاں پر مضبوط کارکن یا مضبوط کوئی سیاسی لیڈر جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا جو جے کے پی پی ہے اسی کو مسلم لیگ نون سمجھا جائے۔ تو کتنے جوش و جذبے کے ساتھ اس ہوا کو، جو ہوا کشمیر بھر میں چلی نون لیگ کے حق میں فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے یا جس وجہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ووٹ دیا گیا مسلم لیگ نون کو جے کے پی پی کی شکل میں، تو اگر دیکھا جائے تو خالد ابراہیم صاحب جو کہ اپوزیشن میں رہنے کے ویسے بھی عادی ہیں، وہ 15 سال سے اپوزیشن میں ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مسلم لیگ نون کے وہ کارکن جے کے پی پی کو اس لیے ووٹ دے کے بیٹھے کہ جے کے پی پی جو ہے وہ الیکشن میں جیتنے کے بعد نون لیگ کی حکومت کا حصہ بنے گی، وہ مایوس ہیں، کیونکہ اگر فارمولہ کوئی طے نہیں کیا گیا، فارمولہ طے کیے بغیر اگر ایک سیٹ اپ اتنا بڑا بنا دیا گیا تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو خالد ابراہیم صاحب کے لیے قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کو، جس نے کوئی ٹکٹ یا کہیں بھی کسی جگہ پر بھی الیکشن نہیں لڑا بلکہ صرف آپ کو ساتھ دیا، گو کہ ان کا کشمیر بھر میں سیٹ اپ موجود ہے، جہاں بھی ان کا ووٹ ہے وہ پیکٹ ہے، مضبوط ہے، جے کے پی پی کی اتنی پوزیشن نہیں ہے، جے کے پی پی جو ہے ضلع پونچھ سے علاوہ کسی بھی جگہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن اس کو 2 جو سیٹیں دی گئیں وہ تھوڑی سی قابل اعتراض بات تھی خالد ابراہیم صاحب کے لیے، کیونکہ جب ہم سیاست میں آتے ہیں، سیاست میں ہم جب اتحاد بناتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے اگر آپ کی اتنی بڑی اتحادی ہے تو وہ سعید چغتائی صاحب والا جو حلقہ ہے یا جے کے پی پی کا وہ حلقہ جہاں پر محمود صاحب یعنی حلقہ 4 LA-20 پونچھ جو ہے جس میں محمود صاحب ہار گئے، جے کے پی پی ہار گئی، وہاں جماعت اسلامی نے آپ کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سیٹ ہے وہ آپ کی وجہ سے گئی، وہ آپ کی جماعت اسلامی کی وجہ سے گئی آپ سے۔ تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی طرف چلا جانا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے علاقے میں بھی راجہ مشتاق صاحب ہیں، اور باقی جو آگے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی بہت جگہوں پر فائدہ ہوگا، لیکن حلقہ پونچھ کا جو 4 اور 3 کا جو سچویشن ہے اس کو سرے سے آپ اگنور کر رہے ہیں۔ آپ صرف خالد ابراہیم صاحب کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ نون لیگ کے وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ کس نمائندے کو لے کر، کس نمائندے کی سی ڈی کو پکڑ کر آپ کے پاس آئیں گے، کیا انڈیویجولی ہر بندہ آئے گا؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو حل آپ یہ نکالیں کہ خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ مل بیٹھیں، ان سے گپ شپ کریں، بات چیت کریں، کوئی وہ انڈین پارٹی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے پاکستان کی پارٹی ہے، کشمیر کی پارٹی ہے، ہمارے اتحادی ہیں۔ اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ ریزرویشن اگر MLAs کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی دور نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن ان کی جو نبیلہ ارشاد ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پر اچھی پوزیشن دے کر ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جہاں 30 منسٹر جو ہیں وہ رہے ہیں، تو وہاں ایک خاتون کو ایڈجسٹ کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منسٹرز کی جہاں تک بات ہے یا پھر یعنی پورٹ فولیوز دینے کی جہاں تک بات ہے، تو آپ مسلم کانفرنس کا حصہ رہے ہیں، مسلم کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 30 منسٹر جو ہیں، جتنے بھی جیتے ہوئے لوگ جو سب منسٹر رہے ہیں، اور پیپل پارٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تک کہ جو ماجرین کی سیٹ پہ آتے تھے لوگ، وہ لوگ بھی ایڈجسٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی طرح ڈالی گئی ہے جس کا آپ بھی حصہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں، لیکن آپ اس چیز کو آگے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کم از کم اگر ہماری 34 سیٹیں ہیں یا 31 سیٹیں ہیں تو ان سیٹوں کی بنیاد پر ایٹ لیسٹ آپ 2 حلقوں میں 1 منسٹر دے سکتے ہیں، لیکن وہ چلو جو بھی ہوگا آپ کر لیں گے، لیکن آپ جے کے پی پی کے ساتھ بالکل ہی جو ہے نا آپ علیحدگی اختیار نہ کریں، بلکہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ خالد ابراہیم صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ جائز ہیں، لیکن یہ کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں رہنے کے عادی ہیں۔ آپ کے وہ لوگ
جنہوں نے آپ کو خالد ابراہیم صاحب کا سامنے رکھ کے ووٹ دیا، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپوزیشن میں رہنے کے عادی ہیں؟ نو. خالد ابراہیم صاحب خود اور ان کے جو پکے کارکن ہیں وہ اپوزیشن میں رہنے کے ویسے بھی عادی ہیں، وہ سیلف ہیلپ بیسس پہ رہتے ہیں، ان کو کبھی کچھ نہیں ملا اور نہ ہی وہ اس مائنڈ کے لوگ ہیں. لیکن جو آپ کے وہ لوگ جو آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ جائیں گے ان کے کام کریں گے، کیا سعید چغتائی صاحب جو ہیں سارے کام ان کے لیے کر لیں گے؟ کیا یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس حلقے کو آپ ایم سی کے لیے چھوڑ دیں؟ آپ کو حلقہ 4 پنچ اور حلقہ 3 پنچ جو ہے ان دونوں کو اہمیت دینی ہوگی. کسی لحاظ سے بھی جس طرح سے بھی پاسبل ہے ان لوگوں کو خاص کر کے جے کے پی پی کو اپنے پاس لائیں. یو آر پرائم منسٹر، وین یو آر ایٹ دی ٹاپ پوزیشن مینی پیپل کم ٹو یو، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آل. تو جب آپ سب کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ اس میں جب آپ جھکیں گے تو آپ اوپر سفر کریں گے. جب ہم کسی جگہ سے کسی اوپر سے جب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہم اکڑ کر نیچے اترتے ہیں، اس طرح اپنے گردن کو نیچے وہ کرتے ہیں. اور جب ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں جھکنا پڑتا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جے کے پی پی کے معاملے کو سیریس لیا جائے اور کارکنان کی طرف دیکھا جائے، جے کے پی پی کی طرف ہی نہ دیکھا جائے. آئی تھنک اٹ ول بی انف. 2 حلقوں میں 1 منسٹر ایٹ لیسٹ، یا اور جے کے پی پی کی جو نبیلہ ارشاد ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی عہدے، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن یا کوئی ایسا عہدہ جس سے وہ مطمئن ہو جائیں، ایڈجسٹ کر لیں. کہ آئی تھنک اٹ ول بی گڈ فار دا فیوچر آف مسلم لیگ نون ان ڈسٹرکٹ. چونکہ جے کے پی پی ایک اپنے رولس رکھتی ہے اور وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جے کے پی پی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو چھوڑنا میرے خیال میں سوٹیبل نہیں ہے. ایک گپ شپ کی جائے، بیٹھا جائے، تو آئی تھنک اٹ ول بی گڈ فار دی future of Muslim League Noon and also for your government. Thank you very much.